بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے چینل مغلیہ ٹپس پر فراڈ کے سچے واقعات پیش کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل بھی 2 واقعات کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جنہیں آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنک بھی دے دوں گا۔ ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ فراڈ کے ان واقعات کو جب دیکھیں اور سنیں گے تو فراڈیوں کا طریقہ واردات سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور اگر کبھی ان کے ساتھ کوئی شخص اس قسم کا معاملہ کرتا ہے تو وہ محتاط ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ ایک قاری صاحب کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ بیچارے غریب آدمی تھے، بڑے سخت پریشان ہوئے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد قاری صاحب گھر میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو ایک اجنبی شخص تھا۔ قاری صاحب خوش اخلاق آدمی تھے، سلام کرنے کے بعد اندر لے آئے۔ اندر لا کر بٹھایا تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں خاص آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت بھی چوکس ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، جی بھائی فرمائیں، کیا بات ہے؟ اجنبی شخص کے چہرے سے انتہائی ندامت، عاجزی اور شرمندگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، حضرت چند دن قبل آپ کی بائک کسی ذلیل شخص نے چرا لی تھی۔ وہ ذلیل شخص کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں۔ قاری صاحب تو سکتے میں آ گئے اور بولے، کیا؟ اجنبی شخص بولا، حضرت میں ایک چھوٹا موٹا چور ہوں، چوریاں وغیرہ کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ آپ کی موٹر سائیکل جب سے میں نے چوری کی ہے، یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن لگتا ہے مصائب و پریشانیوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر گیا ہوں، اور ایسے عجیب و غریب مسئلے پیش آنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں حیران و پریشان ہوں، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ جیسے نیک انسان کے ساتھ میں نے بہت زیادتی کی ہے، اور یہ مصائب و پریشانیاں اسی کا نتیجہ لگ رہی ہیں۔ میں بہت سوچ و بچار کے بعد آپ کے پاس چوری کا اقرار کرنے اور تہہ دل سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یقین کریں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی موٹر سائیکل تو میں نے 1 گھنٹے میں ہی آگے فروخت کر دی تھی، وہ تو اب میرے پاس نہیں ہے۔ میں یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ اس کے بدلے آپ کو موٹر سائیکلوں کے شو روم لے کر جاؤں گا اور آپ کو وہاں سے بالکل نئی ہونڈا 125 خرید کر دوں گا۔ قاری صاحب نے یہ ساری کہانی سنی اور خاص طور پر نئی موٹر سائیکل لے کر دینے کی، اور وہ بھی ہونڈا 125، تو قاری صاحب کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ لیکن حضرت نے خوشی کو دباتے ہوئے نصیحانہ انداز میں کہا، دیکھو بیٹا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن غلطی کر کے اس کو تسلیم کرنا اور آئندہ اس سے رک جانا، یہ انسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور یہی اصل انسانیت ہے۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں بھی تہہ دل سے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ نوجوان فرط عقیدت سے آگے بڑھا اور قاری صاحب سے بغل گیر ہوا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھ کو معاف کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، لہٰذا اب فوراً میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو نئی بائک لے کر دوں۔ حضرت نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ، فوراً نوجوان کے ساتھ گاڑیوں کے شو روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ شو روم پر پہنچ کر نوجوان نے کہا، حضرت میں نے نیت کی ہے کہ آپ کو 125 لے کر دوں گا، لہٰذا انکار مت کیجیے گا، اور اب بتائیں کہ ان میں سے کون سی کلر کی گاڑی آپ کو پسند ہے۔ حضرت نے ایک گاڑی پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ مناسب رہے گی۔ نوجوان نے شو روم والے سے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیا۔ 1,10,000 روپے میں بات ڈن ہو گئی۔ نوجوان نے کہا، حضرت ٹرائی لے لیں۔ قاری صاحب نے چابی پکڑی اور ایک شارٹ سا ٹور لگا کر واپس آ گئے۔
نوجوان نے شو روم والے سے کہا کہ بھائی نئی گاڑی ہے اور گاڑی کا پک اپ ہی نہیں ہے، یعنی گاڑی گیئر میں ڈالنے کے بعد ایک دم پاور کے ساتھ نہیں چلتی۔ شو روم والے نے کہا کہ بھائی کیا بات کرتے ہو، نئی 0 میٹر گاڑی ہے، آپ چلا کر تو دیکھو، بغیر چلائی آپ نے بات کر دی۔ نوجوان نے کہا اچھا۔ قاری صاحب وہیں بیٹھ گئے اور نوجوان نے کک ماری اور گاڑی کی ٹرائی لینے چل پڑا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو شو روم والے نے قاری صاحب سے کہا کہ بھائی بندہ کدھر چلا گیا، کہیں گاڑی لے کر تو نہیں نکل گیا۔ اب تو قاری صاحب کے بھی طوطے اڑ گئے اور قاری صاحب نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پورا واقعہ سنایا کہ یہ اس طرح مجھے لے کر آیا ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس کا کوئی رابطہ نمبر ہے، میری گاڑی چوری ہو گئی تھی۔ دکاندار نے غصے سے کہا زیادہ سمجھداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت پوری رقم چاہیے ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ قاری صاحب بڑے پریشان ہوئے اور اپنے رشتہ داروں کو فون پر ساری صورتحال بتائی۔ رشتہ دار رقم لے کر آئے اور شو روم والے سے جان چھڑائی تو قاری صاحب کی طبیعت اس معاملے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ قاری صاحب کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جہاں پر ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کی کہ قاری صاحب کو 105 بخار ہے۔ تو اس طرح قاری صاحب کو 1 منٹ 125 کے مزے لینے کے 1,10,000 روپے تاوان چڑھ گئے۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ مزید واقعات کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس بارے میں کمنٹس میں ہم سے رابطہ کریں، ہم اس حوالے سے بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔